अस्सलाम वालेकुम। मैं तारक जावेद पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल से रोज़ाना की तरह आपके साथ मुखातब हूँ। और आज 2 जुलाई है, जुमेरात है। कल बारिश हुई जिसकी वजह से मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया और आज भी बारिश की प्रोडिक्शन, बल्कि आने वाले चंद दिनों में बारिश की मुसलसल प्रोडिक्शन मौजूद है। और अगर ये बारिश अल्लाह करे अब्र रहमत बन के बरसे, अब्र ज़हमत ना बन जाए लोगों के लिए, क्योंकि हमारे साथ साथ जो हमारे मुल्क के बलाई इलाके हैं वहाँ भी ये बारिशें होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर उनसे ये सैलाब की शक्ल में मैदानी इलाकों में दाखिल होती हैं, वहाँ भी तबाही होती है। जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे भी तबाही होती है, क्लाउड ब्रस्ट भी होते रहे हैं। तो मानसून का सीज़न भी आने वाले दिनों में शुरू होने वाला है। तो अल्लाह करे कि ये अब्र रहमत रहें, हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह ना साबित हों, फसलों के लिए अच्छी रहें, मौसम के लिए अच्छी रहें, आबादियों के लिए अच्छी हों। तो कल बारिश होने की वजह से आज मौसम काफ़ी बेहतर है। जो शिद्दत थी गर्मी की वो काफ़ी कम हुई है। और इस बारिश का एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है ना वो फार्मर्स को भी मिला है। उसकी वजह ये है कि एक तो फार्मर जो पोल्ट्री फार्म्स हैं अमूमन बाहर देहात में ज़्यादा फार्म्स हैं, तो कुछ फार्म्स ऐसे हैं जिनके रास्ते बारिश की वजह से ख़राब हो जाते हैं, कच्चे रास्ते होते हैं, गाड़ियाँ वहाँ फंस जाती हैं, गुजर नहीं पाती, या कोई और मसला बन जाता है, लोग रिस्क नहीं लेते उन फार्म पे जाने का। तो इस वजह से रेट जो है ना उसमें बेहतरी आ जाती है, क्योंकि मुर्गी शार्ट होती है। दूसरी वजह एक नफसियाती चीज़ है कि जो फार्मर के जहन में बैठी हुई है हमेशा से, कि जब बारिश होगी मुर्गी की हबस की वजह से जो मोर्टेलिटी है वो कम होगी, डिमांड बढ़ेगी, लोगों की रास्ता ख़राब होने की वजह से गाड़ियाँ खाली जाएंगी, मंडियाँ तेज़ होगी, तो कल रेट बढ़ जाएगा। बिलाशुबा ये सारे फैक्टर चलते आ रहे हैं और अब भी चल रहे हैं, शायद आने वाला कुछ अर्सा और भी ये चलते रहें। तो ये बारिश मुर्गी के रेट पे भी असरअंदाज होती है। इसका आपने जो तज्ज़िया वो किया होगा, इसका तजर्बा आपको मिला होगा। तो इसी सिलसिले में इसी बारिश की वजह से गाड़ियाँ काफ़ी सारे फार्म से खाली आई और 270 रुपये में 5+2 लेस के साथ ख़रीदी जाने वाली मुर्गी 285, 290, 292 रुपये तक बिकी। 285 और 290 रुपये में ज़्यादातर मुर्गी फ़रोख्त हुई, लेकिन जो 4-4.5 किलो की मुर्गी थी वो 290 रुपये में भी फ़रोख्त हुई। अब मंडी में आपको एक बात समझा दें कि मंडी में जो सेल के हैं वो सिनेरियो 2-3 डिफरेंट है। एक गाड़ी वाला है जिसने हमेशा भारी मुर्गी लेके आनी है, उसने अपने मखसूस कस्टमर्स को देनी है और उस कस्टमर्स के नीचे उसकी एक अच्छी भली अमाउंट जो है ना वो लगी होती है। मतलब अगर एक उसका कस्टमर है जो मंडी में मौजूद है और उसने उसका 25-30-40 लाख रुपया देना है, तो वो उसको ओपन रेट पे मुर्गी नहीं देगा। अगर मंडी में आम मुर्गी जो स्टैंडर्ड साइज़ है 2.5 किलो 3 किलो की फर्ज करें 300 रुपये किलो बिक रही है, तो वो उसको 305-310 में देगा। अब उसकी एक वजह तो ये होगी कि उसने उससे पैसे लेने होते हैं, उसने उसका बेनिफिट भी लेना है। एक वजह ये होती है कि वो मुर्गी भारी लेके आता है 4 किलो की, 4.5 किलो की, अगर 6 किलो की मिल जाए तो उसने 6 किलो वाली लानी होती है। और वो दुकानदार जो उसके गाड़ी वाले के कस्टमर हैं उन्होंने वो भारी मुर्गी लेनी है कि उसमें से ईल्ड ज़्यादा निकलेगी, उसमें से बोनलेस की रेशो ज़्यादा निकलेगी। उन्होंने वो भारी मुर्गी उससे मार्केट रेट से थोड़ी सी महंगी ख़रीद लेनी है। इसमें उनका भी फ़ायदा है, एक तो वो अपने वेंडर के पैसे इस्तेमाल करते हैं, एक उसमें से गोश्त ज़्यादा निकलता है, उनको वो बेनिफिट भी मिल जाता है, और दूसरा उन्हें अपनी बगैर किसी फ़िक्र के उनकी मुर्गी सुबह सुबह तैयार खड़ी होती है। और उस वेंडर को भी फ़ायदा मिल जाता है कि वो ख़रीदता तो एक नॉर्मल रेट पे है, लेकिन चूँकि उसकी जान पहचान अच्छी होती है, लोगों से राब्ते अच्छे होते हैं और उसको पता हो जाता है मेरे कस्टमर की डिमांड ये है, तो उसको भी फ़रोख्त में 2-3 रुपये ज़्यादा मिल जाते हैं। दूसरे लोग वो हैं जो एक आध दिन के क्रेडिट पे मुर्गी ख़रीदते हैं, कभी किसी से ले ली कभी किसी से ले ली, उनका रेट काफ़ी अच्छा होता है, उनकी डिमांड अमूमन 2.5 किलो वाली 3 किलो वाली मुर्गी होती है। तीसरे नंबर पे वो लोग आते हैं जिन्होंने हार्ड कैश पे मुर्गी ख़रीदनी होती है, जैसे पोल्ट्री फार्म से लोग कंडा कैश पे मुर्गी ख़रीदते हैं, इसी तरह मंडी में भी लोग कंडा कैश पे मुर्गी ख़रीदने वाले मौजूद हैं और फ़रोख्त करने वाले भी मौजूद हैं। उनके रेट में जो पहले नंबर पे थे उनसे 5-7 रुपये का फ़र्क होता है, जो दूसरे नंबर पे होते हैं उनसे 2-3 रुपये 4 रुपये और कभी उनसे भी 5 रुपये का फ़र्क आ जाता है।
کیش پیمنٹ کرنے والے کا اور اگلے دن پیمنٹ کرنے والے کا فرق 2 سے 5 روپے تک ہو جاتا ہے۔ اب چوتھے نمبر پہ وہ لوگ آتے ہیں جس کو ہم سی پی کہتے ہیں۔ اب سی پی میں مختلف ورائٹیز موجود ہیں، مختلف کیٹیگریز ہیں۔ اس میں 3 کلو والی سی پی بھی ہے، 2.5 کلو والی بھی سی پی ہے، 2 کلو والی سی پی بھی ہے، 1.5 کلو والی بھی ہے، اور اس میں ڈیزیز والے جو مال ہے نا وہ ہم اس کو سی پی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن چلیں اسی کیٹیگری میں گن لیتے ہیں۔ ان سب کا ریٹ پھر ڈفرینس ہوتا ہے۔ اگر فریش مرغی کا ریٹ 300 چل رہا ہے تو وہ پھر 250، 240، 200 روپے، 180 روپے، اس طرح سے ریٹ کیٹیگری وائز چلتے ہیں۔ اب ایک کچھ مال وہ ہوتا ہے جو فریش بھی آتا ہے، جس کو ہم سائز کا مال بولتے ہیں۔ وہ ہوتا ہے 1.5 کلو زندہ سے لے کے 1.25 کلو زندہ تک۔ یہ وہ مرغی ہوتی ہے جو کچھ لوگ کیچنگ کے دوران بھرواتے ہیں۔ تو وہ مرغی کبھی کبھی تو بھاری مرغی سے بھی تھوڑا سا بہتر بک جاتی ہے، اور کبھی وہ نارمل ریٹ پہ بکتی ہے۔ جب مرغی عام ہو، چھوٹی مرغی آ رہی ہو، پھر تو وہ لیس پہ آتی ہے اور بیک اچھے ریٹ پہ جاتی ہے، اور جب مرغی عام نہ آ رہی ہو تو وہ ملتی نہیں، وہ پھر پیچھے سے بھی مہنگی لاتے ہیں، پیچھے سے بھی بیچتے ہیں۔ تو اس طرح منڈی میں ان سب کیٹیگری کا، ایک ان کی کیٹیگری وائز، ایک ان کے وینڈر اور کسٹمرز کے ریلیشن وائز مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نوٹ کر لیں کہ جو منڈی میں 300 روپے بھی مرغی بک رہی ہوتی ہے، 290 میں بھی بک رہی ہوتی ہے، 280 میں بھی بک رہی ہوتی ہے، لیکن جب آپ کو ایک میسج جاتا ہے کہ فلاں فلاں یہ ریٹ، فلاں یہ ریٹ، آپ اس سے کوئی مکمل اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ نے منڈی کی صورتحال، اصل صورتحال دیکھنی ہے تو پھر آپ کو صبح 6:30 سے 7:30 بجے تک ٹولنٹن مارکیٹ لائیو ہوتی ہے۔ پنجاب پولٹری ایسوسیشن کے چینل پہ روزانہ منڈی لائیو دکھائی جاتی ہے، کسٹمرز دکھائے جاتے ہیں، کسٹمرز کو پوچھا جاتا ہے کہ انہوں نے کس ریٹ پہ مرغی خریدی ہے، وینڈر سے بات کی جاتی ہے، مرغی کا وزن پوچھا جاتا ہے، مرغی کس علاقے سے آتی ہے وہ پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس سائز کی مرغی منڈیوں میں آ رہی ہے، کس ریٹ پہ خرید ہو رہی ہے، کس ریٹ پہ بک رہی ہے، اور ان فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے آپ کو آنے والے دنوں کے بارے میں ایک بہتر اندازہ خود بخود ہو جائے گا۔ تو یہ میری آپ کو سجیشن ہے کہ آپ منڈی کی جو لائیو اپڈیٹس ہیں وہ دیکھا کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پنجاب پولٹری ایسوسیشن کے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ آج 280 روپے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے۔ اب ریٹ بڑھنے کا طریقہ کار دیکھیں۔ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ ریٹ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے مطابق بڑھتا ہے۔ ہمارے بھی تمام اکابرین، تمام ممبران، تمام عہدیداران کہتے ہیں کہ یہ مرغی کا ریٹ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے مطابق چلتا ہے، لیکن یہاں پہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے مطابق نہیں، یہاں پہ نظریہ ضرورت بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو اب رات کو بارش کی وجہ سے گاڑیاں خالی رہ گئیں، منڈی تیز ہوگی، مرغی میں کوئی ابھی کمی نہیں ہوئی، مرغی وافر موجود ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سپلائی وافر موجود ہے۔ ریٹ تب بڑھتا ہے جب سپلائی ڈیمانڈ سے کم ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پہ ریٹ بڑھتا نہیں یار ہماری ڈیمانڈ آج زیادہ ہے تو ریٹ بڑھا دیں۔ مرغی بے شک ڈیمانڈ سے زیادہ موجود ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، منڈی تیز چلی گئی ہے جی آج ڈیمانڈ بڑھا دیں، حالانکہ منڈی ڈاؤن جانے کی صورت میں بھی اگر سپلائی کم ہے تو ریٹ بڑھنا چاہیے، اصول یہی ہے۔ لیکن یہاں پہ نظریہ ضرورت ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور اسی نظریہ ضرورت نے تمام میکنزم کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے۔ اب ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے، وہ اپنے حساب سے اس کو دیکھ رہا ہے، ایک بندہ دکاندار ہے وہ اپنے حساب سے دیکھ رہا ہے، ایک بندہ بروکر ہے، ٹریڈر ہے، وہ اپنے حساب سے دیکھ رہے ہیں، فارمرز اپنے حساب سے دیکھتے ہیں۔ لیکن اس میکنزم کو باقاعدہ ایک میکنزم کی شکل دینا اور اسٹریٹجیز بنانا، یہ ایسوسیشنز کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ایسوسیشنز جو ہے نا وہ اسٹریٹجیز بنانے میں، میکنزم کو مضبوط کرنے میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیاب کرے، اور میں بھی اس میکنزم میں ان کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت کی بھی بخشے کہ اپنے مفاد کو نظر انداز کرتے ہوئے اجتماعی مفاد کے لیے اسٹریٹجی بنائیں، میکنزم بنائیں، اور انشاءاللہ امید ہے، اللہ کے گھر سے پورا یقین ہے کہ یہ کمیٹیاں کامیاب ہوں گی۔ چوزے کی پوزیشن بدستور خراب ہے، وہ آج بھی 20 روپے اناؤنس ہوا ہے، حالانکہ پچھلے سابقہ تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو بھی آج 10 بڑھانے چاہیے تھے، کیونکہ تھوڑی سی منڈی تیز جاتی ہے تو وہ چوزے والوں کو بھی انگڑائی آتی ہے، لیکن آج پتہ نہیں وہ کیوں سوئے رہ گئے ہیں، شاید کل کا چوزا نہیں بکا یا کوئی اور وجہ ہے۔ بہرحال آج چوزے کا ریٹ 20 روپے ہی اناؤنس ہوا ہے، 20 سے بھی شاید کم پہ لوگوں کو مل جائے۔ چوزے کے بارے میں بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، لیکن ہم
ایک مشورہ ہی دے سکتے ہیں، اس کا صحیح ہو نہ تو کسی بھی طور پہ ہم اس کا دعویٰ نہیں کرتے، لیکن میرا ذاتی خیال جو ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت جو چوزہ 10 12 15 روپے میں 20 روپے میں مل رہا ہے وہ ڈالنا چاہیے۔ اس کے 2 3 وجوہات ہیں جو اس وقت میں ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ میرا ذاتی خیال ہے، کسی کو اس سے متاثر ہو کے چوزہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بزنس آپ کا اپنا ہے، اس کا نفع نقصان آپ کا اپنا ہے۔ تو ہمارے مشورے پہ آپ چوزہ ڈال کے کل کو اگر نقصان کر لیں تو اور اس کا الزام ہمیں دیں تو وہ مناسب نہیں۔ لیکن میں ایک اپنی ذاتی مشاہدہ، ذاتی رائے وہ بتا رہا ہوں کہ میرے خیال میں اس وقت چوزہ اگر اتنے کا 10 سے 20 روپے تک کا مل رہا ہے تو وہ ڈال لینا بہتر ہے۔ یہ چوزہ کبھی بھی اگر فائدہ نہیں کرے گا تو نقصان بھی نہیں کرے گا، کوئی ڈیزیز والا معاملہ نہ آ جائے، ورنہ عام روٹین میں مارکیٹ ریٹ کی وجہ سے یہ چوزہ نقصان نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو اس وقت موسم خوشگوار تھوڑا سا ہو جانا، حبس تو ہونا ہے لیکن ساتھ ساتھ بارشیں بھی ہونی ہیں، تھوڑی ڈیمانڈ بھی بڑھ چکی ہونی ہے، تو اس وقت سنا ہے کہ چوزہ بھی تھوڑا اس وقت جو ہے نا وہ کم ہے، کچھ تھوڑا بہت اس میں سے آٹے میں نمک کے برابر شاید وہ ڈرم بھی ہو رہا ہو یا ضائع بھی ہو رہا۔ تو بہرحال ایک یہ میرا غالب امکان کہہ سکتے ہیں، کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ تو میرے ذاتی تجربے کے مطابق بہرحال اگر 10 سے 20، یہ نہیں کہ اب 30 40 50 60 70 کا لے لیں چوزہ، اگر 10 20 میں چوزہ ملتا ہے تو یہ ڈال لینا ہی بہتر ہے۔ پنجاب پولٹری ایسوسیشن کا پروگرام تجزیہ دوستوں کی رائے سے، دوستوں کے میسیجز کی روشنی میں اپنے تجربے، اپنے مشاہدے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ قائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کنزیومر کو یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے، انفارمیشن دی جاتی ہے کہ چکن ایک انتہائی زود ہضم اور پروٹین اور انرجی سے بھری ہوئی غذا ہے، آج کل سستا بھی ہے، تو برائے مہربانی اس کا استعمال زیادہ کریں۔ اگر دن میں آپ پہلے 1 دفعہ کھا رہے ہیں تو 2 دفعہ کھائیں، 2 دفعہ کھا رہے ہیں تو 3 دفعہ کھائیں۔ چکن کے ساتھ ساتھ 1 یا 2 یا 3 انڈے ڈیلی آپ کی خوراک میں شامل ہونے چاہیے، اور اس کو خوراک سمجھ کے مت کھائیں، اس کو میڈیسن سمجھ کے کھائیں کہ یہ آپ کی صحت کے لیے، آپ کے لمبے قد کے لیے، آپ کی مضبوط ہڈیوں کے لیے، آپ کی قوت مدافعت کے لیے بہترین خوراک ہے۔ اس خوراک کو جتنا زیادہ، جتنا اچھے طریقے سے کھائیں گے یہ آپ کی صحت کا ضامن ہوگا۔ آج کا تجزیہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، کیونکہ خورشید صاحب دروازے سے اندر وارد ہو گئے ہیں، تو ہم اپنا تجزیہ ختم کرتے ہوئے انہیں ویلکم بھی کہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔